شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے ناظرین، آج آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور ایک واقعہ سناتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنی بیوی کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر کی پرواہ کی اور راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ ناظرین اکرام، ان صحابی کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین اکرام، مسیلمہ کذاب جو کہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو اس کے بعد میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہیں اور آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھوایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھوایا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، چابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ مبارک دیا اور اپنا گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے جھکا ہوا کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہ دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کر کہتا ہے، کون ہو؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمایا، تجھے چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس بندے کو دے دیا کہ تم پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب لوگوں نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ مسلمہ آگ بگولا ہو گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے ہوئے کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرے نبی کذاب کہیں وہ ہوتا ہی کذاب ہے، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ،
سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر بچوں کو بھی نہیں دیکھا، تو تیرے پہرہ داروں کو کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری اور بازو کٹ کے گر گیا۔ مسلمہ کہنے لگا، اب بول، تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، تو بڑا ہی بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے؟ ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے میرا خیال کیا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور پوچھنے لگا کہ اب بتا، نہیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا ہی نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعائی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے، اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مسلمان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی اسلامی واقعات، قرآن و حدیث کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک و سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔